بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، اور میرے بھائیوں آپ سب کی جائز خواہشات اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ اس ویڈیو میں اپنے بہن بھائیوں دوستوں کو ایک ایسا وظیفہ دینے جا رہا ہوں کہ ماہ مبارک رمضان شریف سن 2023 بس شروع ہونے ہی والا ہے۔ اس برکتوں بھرے مہینے میں آپ کی جو جائز خواہش ہے، آپ کی جو شادی کی خواہش ہے، اپنی سچی محبت حاصل کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی جو آپ کی خواہش ہے، وہ آپ اس مبارک مہینے میں پوری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی کتاب، دی ہوئی کتاب ایک تحفہ موجود ہے۔ اس میں سے جو وظیفہ میں آپ کو دوں گا، جو اس کا طریقہ کار رمضان المبارک میں پڑھنے کے لیے دوں گا، آپ نے اس کے مطابق اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان شریف ختم ہی نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے ہی آپ کا جو مقصد ہے، آپ کا محبت حاصل کرنے کا جو جائز مقصد ہے، وہ انشاءاللہ العزیز پورا ہو جائے گا۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک چیز میں پہلے بتا دوں میرے بھائیوں کہ آپ اس عمل کو رمضان شریف کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خاصیت رمضان شریف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس ماہ مبارک میں اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کو یہاں سے اس کی تحریر جو بزرگوں کی دی ہوئی ہے وہ پڑھ کے دکھاتا ہوں، وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور اس کے بعد اس کے استعمالات کے مختلف طریقے، اس کی شرائط وغیرہ بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ فرماتے ہیں برائے تسخیر عمل سورہ مزمل کامل بزرگوں کا فرمان ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف اور درمیان 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے سے تسخیر کامل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا شخص جو آپ سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ سے دور ہے، آپ سے اس نے جھگڑا کیا ہوا ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی مسائل ہوں، انشاءاللہ العزیز اس سے کامل ختم ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ وہ آپ کی تسخیر میں شخص آ جائے گا، کبھی بھی آپ سے دور نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس کی ایک ترکیب، ایک طریقہ ہے جو آپ نے دیکھ لیا کہ اول و آخر 11 بار درود شریف اور درمیان میں 11 مرتبہ سورہ مزمل آپ نے اپنی نیت کے ساتھ جو آپ کام لینا چاہتے ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم ایک مسکین کا جو صبح و شام کا کھانا ہے اس کے برابر رقم یا کھانا اس کو ضرور کھلا دیجیے گا۔ اس کی دوسری ترکیب موجود ہے کہ روزانہ یہ سورہ پڑھیں۔ اس کو آپ نے پہلی رمضان شریف کو شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ پاک صاحب باوضو ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، اول و آخر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور جب آپ سورت شروع کریں گے تو جب آپ سورت پڑھتے ہوئے الی ربہ سبیلا یہاں پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ آپ رک جائیں گے۔ اس کے بعد آپ تسبیح پکڑیں گے اور 128 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پہلی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس طرح سے کل شریف 128 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کل هو اللہ احد یا حنان اللہ الصمد یا منان لم یلد یا کریم ولم یولد یا رحیم ولم یکن لہ کفوا احد یا عزیز۔ یہ پڑھتے ہوئے بھی آپ جو آپ کا تصور ہے، آپ کے کام کا تصور ہے، یعنی سچی محبت کا حصول ہے، شادی کا حصول ہے کہ شخص آپ سے شادی کر لے، تو آپ نے اس نیت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ یہ مکمل کر لیں گے، یعنی 128 مرتبہ آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد جو باقی کی صورت ہوگی جو آپ نے یہاں الی ربہ سبیلا پہ چھوڑی تھی، اس کو آپ مکمل کریں گے، اور یہ صرف آپ نے ایک بار پڑھنی ہے روزانہ، اور اس کو 7 رمضان تک آپ نے جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ پہلی رمضان کو یہ نہیں پڑھ سکے، کسی بھی وجہ پہ، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جب بھی پاک صاف باوضو جس دن آپ روزہ رکھیں اس دن آپ اس کو دوبارہ شروع کریں، اس کو درمیان میں نہیں چھوڑنا۔ ایک دن بھی چھوڑ دیں گے یہ وظیفہ ختم ہو جائے گا، اور اس کو کوشش کریں کہ 15 رمضان سے پہلے مکمل کر لیں 7 دن اس کے۔ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رمضان کے علاوہ کے مہینوں میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، تو تب بھی آپ چاند کی جو پہلی تاریخ ہے اس کو یہ شروع کریں گے، اور 15 تاریخ تک اس کو آپ مکمل کر لیں گے۔ لیکن بہتر ہے کہ رمضان شریف پہلے ہی آ رہا ہے، آپ کے پاس موقع ہے، اس کو استعمال کر لیں۔
یہ پڑھ کر پھر باقی سورہ ختم کر کے اپنے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے اوپر بھی دم کریں، پانی کے اوپر دم کر کے بہتر ہے کہ اس شخص کو پلا دیں جس کے لیے یہ پڑھا ہے۔ اگر پلا نہیں سکتے تو خود پی لیں، اس سے بھی انشاءاللہ العزیز وہی فائدہ ہوگا جو کہ اس کو پلانے سے فائدہ ہوگا۔ تو یہ دو اس کے طریقے تھے، بزرگوں کے بتائے ہوئے تھے۔ رمضان شریف آ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے بہن بھائیوں کو یہ عظیم اور یہ قیمتی یہ قدیمی وظیفہ میں دے دوں۔ صرف اور صرف جائز مقصد ہوگا تو ہی اس کی اجازت ہوگی، ناجائز مقصد ہوگا تو ہرگز اجازت بھی نہیں ہوگی، اس کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو سمجھا دیں گے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوتا رہے گا۔ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز خواہشات پوری فرمائے۔ اللہ حافظ۔